مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی وفات کے جمعرات کے اجتماع میں بیان کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب انہوں دا میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، کہندا میرے بابا نو دس دے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ مینوں معاف کر۔ دیکھیے میں نے قرآن سے بھی کوئی بات کرنی ہے، حدیث سے بھی بات کرنی ہے، اور پھر یہ طارق جمیل صاحب کی تبلیغی جماعت کے تبلیغی نصاب سے اور ان کے فضائل اعمال سے بھی بات کرنی ہے۔ ایک بندہ مولوی صاحب ہے، وہ طارق جمیل صاحب کو فون کر کے میسج کر کے کہتا ہے کہ میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ اب درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کم از کم 1-2 سیکنڈ تو ضرور، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ، سب سے چھوٹا اگر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2-3 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ چلیں جی 1 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں بھی 1 مرتبہ درود پڑھا جائے تو 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں، یعنی پھر بھی 1,00,000 مرتبہ درود بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اسے کرامت کہیں گے تو کیا بات ہے کہ اپنے مولوی کی کرامت اپنے بیٹے کی وجہ سے تمہیں سمجھ آ گئی، اور غوث پاک کی کرامت 12 سال کی ڈوبی ہوئی جو کشتی تھی وہ تر گئی، اور آپ نے کہا نہیں یہ کیسے تر سکتی ہے؟ کیسے؟ میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھ سکتا ہے ہر روز 1,00,000 مرتبہ؟ یہ ظاہر ہے نماز پڑھتا ہوگا، بڑا نیک ہے نا، تو یہ بڑے سارے اعمال کرتا ہوگا، تو 5 ٹائم اگر آپ نماز لگائیں، پھر جو ہے وہ وضو کا ٹائم لگا دیں، تو بہت سارے دیگر معاملات ہیں وہ سارے کر کے بتائیں کتنا ایک ٹائم باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، اور پھر وہابیت کی کوئی بھی شاخ ہو، جہلمیت ہو، مودودیت ہو، ندویت ہو، اہل حدیثیت ہو، کہ جتنے وہابی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے، فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے۔ دیکھیے خواب میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی، کیا حضور علیہ السلام خواب میں آئے تو حقیقت تھی یا نہیں؟ کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا اور تمام طرح وہابیہ کا کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے تو پشاور کیسے آئے؟ زندہ ہیں تبھی آئے، حاضر ناظر ہیں تبھی آئے، علم غیب تھا تبھی پہچانا کہ کس کے پاس جانا ہے، عاصم جمیل کی بات کس سے کرنی ہے اور کون میسج پہنچائے گا۔ اور تمہارے خواب میں بھی آ سکتے تھے، اس کے خواب میں آئے، اس کا مطلب اختیار بھی ہے، یہ حاضر ناظر بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، اور مختار کل بھی ہیں، اور علم غیب بھی ہے۔ یہ 4 باتیں اس سے ثابت ہو رہی۔ اور میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں۔ یا ہم اپنی طرف سے نظریہ نہیں رکھتے، عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ 2 وجوہات، ایک وجہ کیا بیان کی کہ جب تک اے محبوب تم ان میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس کی تفسیر میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہو، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ یہ وجہ ہے۔ تو حضور کیا ہیں؟ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کے بعد میں یہ سیاستہ کی کتاب بخاری شریف سے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 6993، 6994، 6997۔ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی۔ فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب مجھے جیتے جاگتے بھی دیکھے گا۔ اللہ، یعنی صرف حضور خواب میں نہیں آتے، اوہ حضور تو جیتے جاگتے بھی آ جاتے ہیں، اور جو زندہ ہو وہی نظر آتا ہے، جو حقیقت میں موجود ہو وہی نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، مطلب ظاہری وصال فرمایا، وہ 63 سال کی زندگی تھی، لیکن روحانی طور پر جو زندگی ہے وہ تو الحمدللہ آج بھی میرے اور آپ کے رسول اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ ہی ہیں، اور صبح قیامت تک ساری مخلوق کے لیے حضور رحمت للعالمین ہیں اور رسول اور نبی ہیں، اور کسی صورت میں ان کو نبی ماننا، ان کو رحمت ماننا، ان کو رسول ماننا ضروری ہے۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ بشری صورت میں مدینہ پاک میں ہے، روحانی صورت میں کل کائنات میں ہے۔ دوسری حدیث من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔
اب مطلب خواب میرا اور آپ کا ہوتا ہے، حضور جو میرے اور آپ کے خواب میں آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں آتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ تبلیغی نصاب میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ یہ تبلیغی نصاب ہے اور یہ فضائل اعمال، فضائل درود شریف نکال کے یہ کتاب لکھ کے جگہ جگہ بانٹی، جگہ جگہ اس کے درس دیے۔ آج بھی تبلیغی جماعت اسی کا درس دیتی ہے، ہر مسجد میں اور ہر جگہ، اور کریا کریا بستی بستی اس کا درس نہیں دیتی۔ اس میں باب ایک اضافی تھا اور وہ فضائل درود شریف کا تھا، وہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ حکایات صحابہ، فضائل نماز، فضائل درود شریف، فضائل ذکر، فضائل قرآن مجید، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، فضائل درود شریف نکال دیا۔ باقی سارے فضائل کے جو باب تھے اور کتابیں تھیں وہ ساری اس میں رسالے جمع کر کے فضائل درود شریف کا باب نکال دیا۔ اور آپ پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی کتاب وزنی ہو گئی تھی، بتائیں میں نے تو اٹھائی یہ کتنی ایک وزنی؟ وزنی نہیں ہو گئی تھی، تمہارا ایمان نہ تھا، تم بے ادب تھے، بے ادبوں کو درود شریف سے لگتی ہی نہیں۔ انہیں پتہ ہے لکھ دو، صرف لکھنے کے لیے ٹھیک ہے، لوگ کہیں تو ہم کہیں لکھا ہے جی، لیکن بتانا نہیں، کسی کو درس نہیں دینا، ورنہ یہ تو سارے سنی بن جائیں گے، کیونکہ باتیں اس میں ایسی لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہاں پر یہ تبلیغی نصاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 48۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ابو الفضل کومانی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا اور اس نے یہ بیان کیا کہ میں مدینہ پاک میں تھا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زیرک کو میرا سلام، میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات؟ یعنی حضور نے فرمایا نا سلام کہہ دینا فلاں بندے کو جا کے ہمدان میں، تو میں نے کہا حضور اس کو سلام کس وجہ سے؟ فرمایا وہ مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ والا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما ہوا اہلہ۔ ابو الفضل کہتے ہیں کہ اس شخص نے قسم کھائی کہ مجھے یا میرے نام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتانے سے پہلے نہیں جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا، حضور نے بتایا تو جان گیا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ حضور کو کس نے بتایا؟ یہ غیب کا علم کس نے عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو حضور علیہ السلام آج 14 صدیوں بعد بھی یہ فضائل اعمال کے لکھنے والے، یہ تبلیغی نصاب کے لکھنے والے مولانا زکریا کاندلی بھی کہتا ہے اور یہ لکھتا ہے، اگر آج حضور علیہ السلام جانتے ہیں کس کو؟ ابو الفضل قومانی کو، تو بتاؤ وہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں جانتے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو آج عاصم جمیل کو حضور جانتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو جا کے پشاور والے مولوی صاحب بتا دینا طارق جمیل صاحب کو کہ اس پاگل کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا۔ عاصم جمیل کو حضور جانتے ہیں نا، وہ عاصم جمیل کو جانتے ہیں تو وسیم عباسی کو کیوں نہیں جانتے؟ عاصم جمیل کو جانتے ہیں تو پوری دنیا میں جو ان کے غلام ہیں ان کو کیوں نہیں جانتے؟ ماننا پڑے گا حضور جانتے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک اور صفحہ ہے 119، اس میں کہتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا تو وہ جو ہے جب چلا گیا دنیا سے تو بیٹے نے اس کا چہرہ دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، تو آگے حضور علیہ السلام نے تشریف لائے اور فرمایا یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، دیکھو آج بھی 14 صدیوں بعد بھی چہرہ بگڑ گیا تو اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی، تو میں اس کے فریاد کو پہنچا، حضور علیہ السلام نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ منور ہو گیا، اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ تبلیغی نصاب میں یہ فضائل درود شریف کے باب میں لکھا ہے، آج بھی 14 صدیوں بعد حضور فریاد کو پہنچتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ فریاد رس مانتے ہیں، یہ مشرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ تم کون ہو بتاؤ؟ ساری وہابیت مر جائے تو جو قرآن و حدیث سے میں نے دلائل پیش کیے ہیں، حضور آتے ہیں آج بھی موجود ہیں اور حضور خواب میں آتے، ہر وہابی کہے گا ہاں جی حضور تو خواب میں آتے ہیں، وہ خواب تمہارا ہے نا، حضور تو حقیقت میں آتے ہیں، نہیں ہے تو کیسے آتے ہیں؟ آ سکتے نہیں ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ جانتے نہیں ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ اختیار نہیں ہے تو کیسے آتے ہیں؟ ماننا پڑے گا حاضر و ناظر بھی ہیں، علم غیب بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے جو ہے وہ مختار کل بھی ہیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ کی عطا سے جانتے بھی ہیں۔